السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمیع۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چند اہم خبریں بیان کروں گا۔ تو وہ چند اہم خبریں کون سی ہیں، اس کی ہیڈ لائن جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں سہولت فراہمی کے لیے درخواست دائر۔ عمران خان کو سہولت فراہمی کے لیے درخواست جو ہے وہ کس شخصیت نے پیش کی ہے؟ تو دوسری خبر یہ ہے، ایوان صدر میں 3 بڑوں کی اہم بیٹھک۔ ایوان صدر میں 3 بڑوں کی اہم ملاقات یعنی اہم بیٹھک، وہ 3 شخصیت کون سی ہیں اور انہوں نے کیا بات کی ہے؟ تو یہ خبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، تیسری خبر یہ ہے، کل سپریم کورٹ کے 8 بینچز پر کتنے ججز سماعت کریں گے؟ تو یہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہم پہلی خبر کی طرف۔ تو ناظرین، پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سہولت فراہمی کے لیے درخواست دائر کی ہے اور وہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تو فیصل چودھری کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہنما کو بنیادی سہولت سے محروم کرنا جیل مینول کی خلاف ورزی ہے، یعنی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سہولت فراہم نہ کرنا اڈیالہ جیل کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی کو مستقل ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا جا رہا ہے اور انہیں ورزش کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا جا رہا ہے اور اس میں کوئی ورزش کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ تو درخواست کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ٹیلی ویژن اور اخبارات کی سہولت بھی واپس لے لی گئی ہیں اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اخبار اور ٹیلی ویژن کی جو سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ تو درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت بانی پی ٹی آئی کے انسانی حقوق کی نگہبان ہے اور بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے، اسے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ ایوان صدر میں 3 بڑوں کی اہم بیٹھک، یعنی 3 لوگوں کی اہم ملاقات۔ ایوان صدر میں جو 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اہم بیٹھک ہوئی ہے، تو اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، تو یہ سب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے پیش کروں گا۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملاقات کی۔ تو اس ملاقات میں جو ہے یہ کیا باتیں ہوئیں، تو یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ملاقات جو ہے یہ کہاں پر ہوئی ہے؟ تو ناظرین، یہ ملاقات جو ہے نئے چیف جسٹس کی حلف برادری تقریب کے موقع پر ہوئی۔ یعنی یہ جو ملاقات ہوئی ہے نئے چیف جسٹس کی حلف برادری کے موقع پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں مکمل مجموعی صورتحال اور تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی اور سیاسی اور عسکری قیادت نے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ یعنی ان کے اندر جو بات چیت ہوئی، ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ ملک کی صورتحال کے لیے بھی کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ناظرین، یہ ملاقات جو ہے کتنی دیر جاری رہی ہے؟ یہ ملاقات جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی۔ تو انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ صرف اپنی حکومت اور ملک کی ترقی کے لیے
انہوں نے بات کی ہے۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں 8 بینچز پر کتنے ججز مقدمات کی سماعتیں کریں گے، تو یہ خبر جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور شہد بلال پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہوں گے، جبکہ بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ اور بینچ نمبر 4 میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عرفان سعادات خان شامل ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے بینچ نمبر 5 میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 5 جو ہے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا، جبکہ بینچ نمبر 6 جسٹس شہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہوں گے۔ بینچ نمبر 7 میں جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس ملک شہزاد پر مشتمل ہوگا، اور جو لاسٹ بینچ جو ہے بینچ نمبر 8 میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہوں گے۔